السلام علیکم دوستو، تخلیق کائنات سیریز کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ایوولوشن آف یونیورس، یعنی ارتقاء کائنات۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی بالائی اور زیریں کائنات کو 6 مراحل میں تدریجاً پیدا فرمایا۔ کائنات محض حادثاتی طور پر معرض وجود میں نہیں آئی، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے ارادے اور اس کی قدرت کاملہ کا نتیجہ ہے۔ قرآن کا تصور یوم۔ قرآن مجید نے یوم کا لفظ وقت کی تغیر پذیر لمبائی کے لیے استعمال کیا ہے۔ تخلیق کے 2 مراحل، مرحلہ ما قبل ظہور حیات اور مرحلہ ما بعد ظہور حیات۔ یہ ساری معلومات ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ارتقاء کائنات کے 6 ادوار۔ ناظرین، قرآن مجید انسانیت کو اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی بے عیب، عظیم اور باروب کائنات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ درس دیتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ہدایت کی اطاعت گزاری کرے۔ ان چند آیات کا مطالعہ اس کائنات کی تخلیق اور ارتقاء سے متعلق بہت سے نکات واضح کرتا ہے جس میں ہم رہائش پذیر ہیں، جن میں ارشاد ہوا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، سورہ یونس آیت نمبر 3۔ ترجمہ: یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی بالائی اور زیریں کائنات کو 6 مراحل میں تدریجاً پیدا فرمایا۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ حامیم السجدہ آیت نمبر 4 اور 5۔ ترجمہ: اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو 6 مراحل میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت پر قیام فرمایا۔ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، پھر یہ کائنات اسی کی طرف لوٹ جائے گی ایک ایسے دن میں جو تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال کے برابر ہوگا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 1 تا 4۔ ترجمہ: آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔
آسمانوں اور زمین میں اسی کی حکومت ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، وہی اول و آخر ہے اور ظاہر و باطن ہے، اور وہ ہر شے سے بخوبی آگاہ ہے۔ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 مراحل میں پیدا کیا۔ قرآن حکیم میں ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات موجود ہیں جو کائنات کی تخلیق اور ارتقاء پر روشنی ڈالتی ہیں۔ ہم اپنے موضوع پر آگے قدم بڑھاتے ہوئے ان میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے۔ مذکورہ آیات سے ہم بآسانی مندرجہ ذیل نکات حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، کائنات محض حادثاتی طور پر معرض وجود میں نہیں آئی، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے ارادے اور اس کی قدرت کاملہ کا نتیجہ ہے۔ اس غیر محدود اور تعجب خیز کائنات میں پھیلا ہوا نظم و ضبط اور یہ نظام یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ قدرت کی منصوبہ بندی کے تحت بنی ہے۔ نمبر 2، کائنات کی تخلیق و ارتقاء ایسا مرحلہ وار عمل تھا جو 6 ارتقائی ادوار میں مکمل ہوا۔ نمبر 3، اس دنیا میں جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوتا ہے وہ اس کے خالق کے بنائے ہوئے نظام اور حکم کے ساتھ مربوط ہے۔ یہ ربانی منصوبہ بندی اور اقتدار پوری کائنات کو کچھ اس طرح سے منظم اور ہم آہنگ بنائے ہوئے ہے کہ کوئی شے اپنے طے شدہ ضوابط سے روگردانی نہیں کر سکتی۔ اور نمبر 4، یوم محض 24 گھنٹے کے دورانیے ہی کا نام نہیں، بلکہ اس کا اطلاق ہزاروں زمینی سالوں کے دورانیے پر محیط ہو سکتا ہے۔ قرآن کا تصور یوم۔ مذکورہ آیات کریمہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کائنات کی تخلیق و ترقی 6 ایام یعنی 6 ادوار میں ہوئی۔ قرآن کا تصور یوم وہ دن ہرگز نہیں جو عام طور پر طلوع شمس سے غروب آفتاب تک مراد لیا جاتا ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید نے یوم کا لفظ وقت کی تغیر پذیر لمبائی یعنی لینتھ آف ٹائم ویریبل کے لیے استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ السجدہ آیت نمبر 5۔ ترجمہ، وہی آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، پھر یہ کائنات اسی کی طرف لوٹ جائے گی ایک ایسے دن میں جو تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر یوم کا لفظ 50,000 سال کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 4۔ ترجمہ، یہ اس وقت ہوگا جب فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اس کی طرف عروج کریں گے ایک ایسے دن میں جس کی مدت زمینی شمار کے مطابق 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ 6 ایام 6 دنوں کے الفاظ اس مدت کے لیے استعمال کیے گئے ہیں جس میں سورج کی تخلیق عمل میں آئی۔ بظاہر نظر آنے والے شب و روز کا وجود سورج اور زمین کے وجود میں آنے سے قبل ناممکن تھا، لہٰذا یہ بات عیاں ہے کہ قرآن مجید کا بیان کردہ لفظ یوم وقت کی ایک تغیر پذیر معینہ مدت ہے۔ یہ کوئی کانسٹنٹ نہیں ہے، ویریبل کے طور پر لیا جاتا ہے۔ یہ مدت لاکھوں اربوں سالوں پر محیط ہو سکتی ہے۔ تخلیق کے 2 مراحل۔ قرآن مجید کا تفصیلی مطالعہ ہمیں یہ حقیقت جاننے کے قابل بناتا ہے کہ کائنات کی تخلیق و ترقی 2 ایسے مراحل میں مکمل ہوئی جو 6 مکمل ادوار میں منقسم ہے۔ نمبر 1، مرحلہ ما قبل ظہور حیات، اور نمبر 2، مرحلہ ما بعد ظہور حیات۔ نمبر 1، مرحلہ ما قبل ظہور حیات۔
یہ مرحلہ تخلیق کے 6 ادوار میں سے پہلے 2 ادوار پر مشتمل ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ اس حقیقت کو یوں عیاں کرتی ہے: فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 12۔ ترجمہ: پھر اس نے 2 مراحل میں انہیں 7 آسمان بنا دیا اور ہر آسمان میں اس کے نظام پر مبنی احکام بھیج دیے، اور ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں سے مزین کیا اور اسے محفوظ بنایا۔ یہ زبردست اور علم رکھنے والے کا انتظام ہے۔ یہ آیت کریمہ اس تناظر میں 8 مختلف انکشافات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ آیت مبارکہ کا ہر حصہ کائنات کے تخلیقی اور ارتقائی خد و خال ظاہر کرتا ہے۔ ان 8 حصوں کو ہم ایک ایک کر کے تفصیلاً بیان کریں گے۔ پہلا حصہ، آیت کا پہلا حصہ 7 آسمانوں یا 7 کائناتوں کا انکشاف کرتا ہے۔ دوسرا حصہ، یہ حصہ اس عرصے سے متعلق ہے جو تشکیل کائنات میں صرف ہوا۔ تیسرا حصہ، یہ آیت کریمہ کے تیسرے حصے کے مطابق ہر آسمان یا ہر کائنات کو اس کا مکمل سسٹم بنا دیا گیا، ایک ایسا سسٹم اور پروسیس کہ ایک ایسا انتظامی آرڈر جو اس کی تشکیل سے متعلق کام کا حامل ہو۔ چوتھا اور پانچواں حصہ، ان حصوں میں یہ بات بیان کی گئی کہ ہمارا قریب ترین آسمان یا کائنات جو وسعت پذیر بھی ہے اور غیر محدود ہے اور ناقابل شمار ستاروں سے بھری پڑی ہے، یعنی کاؤنٹ لیس سٹارز ہیں۔ چھٹا حصہ، اس میں گیلیکسیز اور سٹارز آپس میں اس قدر دوری میں واقع ہیں کہ 7 سکائز میں سے ہمارا نزدیک ترین سکائی اس قدر ایکسپینڈ اور غیر محدودیت کے سبب انتہائی محفوظ ہو گیا ہے۔ یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ روشنی جو کائنات کا اپنا مادی حصہ ہے اور جو مجرد مادی ذرات کے لیے تیز ترین اور سفر کا حتمی ذریعہ ہے، اس کے لیے بھی کائنات ناقابل فسخ ہے۔ واضح رہے کہ روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اس وسعت پذیر کائنات میں سفر کرتی ہے۔ بنیادی سائنسی حقائق قرآن مجید کی مذکورہ آیات کریمہ سے کس قدر حیرت انگیز حد تک مطابقت رکھتے ہیں، یعنی روشنی کی سمتی رفتار میں ثبات کی تخلیق کی حقیقت جو سمتی رفتار کی شرح کو طے کرتی ہے، سائنس کی دریافت کردہ ایک زندہ بنیادی حقیقت ہے، اور یہ ایک بنیادی قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی وسعت ایکسپینشن کے تناظر میں اس کے ناقابل فسخ ہونے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کی گئی آیات میں فرمایا گیا ہے، روشنی جو انتہائی چھوٹے میٹرز اور ایلیمنٹ سے بنی ہے، کائنات میں سفر کے لیے بہت ہی زیادہ ڈائریکشنل سپیڈ کی حامل ہے، اور اس سے تیز شے کبھی کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ کائنات میں مادی ذرات کی انتہا درجے کی رفتار ہے۔ ساتواں حصہ، یہ بھی قرآنی آیات کا ایک مقصدی اور قطعی حصہ ہے کہ اگر کوئی اللہ رب العزت کی قدرت کو ماپ تول کر کے جاننا چاہے یا اس کی تخلیقی قوت کا اشارہ حاصل کرنا چاہے تو بہتر ہے کہ وہ نزدیکی آسمان کے ناقابل شکست ہونے پر غور کرے، اپنے دور کی سائنسی تحقیقات کی روشنی میں قریبی کائنات کا بغور مشاہدہ کرے جو 7 آسمانوں میں سے محض ایک ہے، جس میں بلینز آف گیلیکسیز ہیں، جن میں سے ہر ایک اربوں ستاروں پر مشتمل ہے، یعنی بلینز آف سٹارز پر مشتمل ہے، اور اربوں سیارے اربوں لائٹ ایئرز کی مسافت پر واقع ہیں۔ ایک لائٹ ایئر اس فاصلے پر مشتمل ہوتا ہے جسے روشنی 1,86,000 میل
फी सेकंड की रफ्तार से 1 साल में तय करती है। हमारी गैलेक्सी के सितारों के माबैन फासला इस कदर ज़्यादा है कि अगर इसमें मौजूद सितारों की तादाद लाखों गुना ज़्यादा होती तो भी हमारी मिल्की वे बहुत ज़्यादा पुरहजूम ना होती। और 8वां हिस्सा, इस आयत रब्बानी के 8वें और आखिरी हिस्से में ये बात बयान की गई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शय का जानने वाला है। इसका मतलब ये है कि वही 7 आसमानों और हमारी नाकाबिल शिकस्त तो रीख्त कायनात समेत हर शय का खालिक व मालिक है और कादिर मुतलक है। कायनात की नाकाबिल शिकस्त और रीख्त होना उस क्वासर की दरियाफ्त से मुतहक्किक हो सकता है जिसे PKS 2300 कहा जाता है। इसे ऑस्ट्रेलवी और बरतानवी साइंसदानों ने दरियाफ्त किया था और वो हमसे 18 अरब नूरी साल की मुसाफत पर वाक़ कायनात का बाईद तरीन रोशन जिस्म है और 10 नील सूरजों की तवानाई खारिज करता है। इस दरियाफ्त ने पहले से मौजूद इस तसव्वुर को यकसर रिजेक्ट कर दिया कि कायनात के आखिरी किनारे दरियाफ्त हो चुके हैं। कॉस्मोलॉजिस्ट का कहना है कि सही मायनों में उनकी साइंस ही एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है, जबकि कायनात से मुताल्लिक रिवायती शऊर में ख़ता का इम्कान पाया जाता है। ऐन मुमकिन है कि नई दरियाफ्तें तस्वीर आलम को मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दें। मराहले तख्लीक़े अर्ज़, स्टेप्स फॉर क्रिएशन ऑफ द अर्थ। अब वीडियो के इस हिस्से में हम देखेंगे कि ज़मीन किस तरह बनाई गई, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके तहत ज़मीन वजूद में आई। कुरान और साइंस का तकाबली जायज़ा लेंगे। ज़मीन भी उन्हीं 2 मराहिल में तख्लीक हुई जो पीछे हम बयान कर चुके हैं। कुरान मजीद में इसे ज़मीनी तख्लीक के ज़ुमन में यूँ बयान किया गया है, कुल अइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्द फ़ी यौमैनि व तजअलून लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन। सूरह हामीम अस-सजदा आयत नंबर 9। तर्जमा, उनसे पूछिए कि क्या तुम उस ज़ात के मुनकिर हो जिसने ज़मीन को 2 मराहिल में तख्लीक किया। खलक़ल अर्दा फ़ी यौमैनि, 2 मराहिल में तख्लीक किया और दूसरों को उसका हमसर ठहराते हो, वही तो तमाम जहानों का परवरदिगार है। यानी जदीद तहकीकात की रूह से साइंसदानों का ख्याल है कि ज़मीन की तख्लीक 4 अरब 60 करोड़ साल पहले अमल में आई। असल हकीकत से अल्लाह ताला ही बेहतर आगाह है। जदीद साइंस कुरान मजीद के पेश करदा हक़ाइक़ की भी तस्दीक करती है। जियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक, जदवल के मुताबिक ज़िंदगी के ज़ुहूर से कबल जो मरहला था उसे एसोज़ोइक इरा कहते हैं। उस ज़माने के बारे में ये अंदाज़ा लगाया गया है कि वो कमोबेश 2 बिलियन ईयर्स पर मुश्तमिल था। उस ज़माने में ज़मीन किसी भी नोए हयात के लिए काबिल सुकूनत न थी। फिर इज़्न इलाही से ज़मीन के हालात को अनवाए हयात के काबिल बनाया गया और कुर्रा अर्ज़ी पर हयात रूनुमा होने लगी। यहाँ से हमारी गुफ्तगू में अमले तख्लीक के दूसरे मरहले का आगाज़ होता है, यानी मरहलाए मा बादे ज़हूर हयात। ये मरहला 4 अदवार में तकसीम किया गया है। कुरान मजीद इस बारे में यूँ गोया होता है, वजअल फ़ीहा रवासिया मिन फ़ौक़िहा व बारक फ़ीहा व क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्याम सवाअल लिस्साइलीन। सूरह हामीम अस-सजदा आयत नंबर 10। तर्जमा, और उसने ज़मीन के ऊपर से उसमें पहाड़ रखे और उसमें बरकतें रखीं और उसने 4 मराहिल में फ़ी अर्बअति अय्याम, उसने 4 मराहिल में ज़मीन में उसके ज़राए नेम रखे जो हर जुया के लिए बराबर हैं। ये जानकर इस्लाम पर हमारा यकीन मज़ीद पुख्ता होता चला जाता है कि जदीद साइंस कुरान हकीम में पेश किए जाने वाले अव्वलीन ज़हूर हयात के बाद ज़िंदगी के 4 मराहिल की मुकम्मल तौर पर भरपूर हिमायत करती है। जैसा कि इल्म अर्ज़ियात में भी कहा गया है कि पहला मरहला प्रोटेरोज़ोइक इरा, दूसरा
پیلیوزوئک ایرا، پھر میسوزوئک ایرا اور سینوزوئک ایرا ہے۔ ان 4 ادوار کو مزید یوں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ادوار یا دور پری کیمبرین پیریڈ کہلاتا ہے، اسے پروٹیروزوئک ایرا کہتے ہیں۔ 4000 سال پہلے فرسٹ لائف سیلز مونیرا، پروٹسٹا، میٹازوا بنے۔ پھر دوسرا دور اینشینٹ لائف پیریڈ، جسے پیلیوزوئک ایرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں کیمبرین، آرڈوویشین، سیلورین، ڈیوونین، کاربونیفرس اور پرمین ادوار شامل ہیں۔ تیسرا یوم مڈل لائف پیریڈ کہلاتا ہے اور میسوزوئک ایرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں ٹرائیسک، جوریسک اور کریٹیشیس شامل ہیں۔ اور چوتھا یوم یا ماڈرن لائف پیریڈ، اسے سینوزوئک ایرا کہتے ہیں۔ اس میں پیلیوسین، ایوسین، اولیگوسین، مایوسین، پلائیوسین، پلیسٹوسین اور ہولوسین ہے، اور انسان کی پیدائش اس ماڈرن یعنی سینوزوئک ایرا میں ہوئی، ماہرین ارضیات کے مطابق۔